بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8 اور 9، جن میں ہم 6 حروف کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان 6 حروف کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ یہ 6 حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف حلقی، یعنی یہ حلق سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حلق سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ دوبارہ دہرائیے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو سب سے پہلا حرف دیکھیے، سب سے پہلا حرف ہے حمزہ۔ حمزہ کی آواز کیا ہوگی، یعنی اس کا مخرج کیا ہوگا؟ تو ہم حمزہ اور ہا دونوں کے مخارج کیونکہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تو ہم دونوں کے مخرج کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، حمزہ اور ہا حلق کے ابتدائی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ حلق کے ابتدائی، بالکل شروع والے حصے سے۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ اس کی آواز ادا کریں۔ حمزہ کی آواز کیا ہوتی ہے؟ آ، آ۔ یاد رکھیے گا کہ اس کا نام تو حمزہ ہے، لیکن اس کی آواز آ ہوتی ہے، جبکہ دوسرا حرف ہا ہے اور اس کی آواز کیا ہوگی؟ ہا، ہا۔ تو دیکھیے حمزہ سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ اناناسن۔ اناناسن، اناناس کو کہتے ہیں، پائن ایپل کو۔ آگے تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہا سے کون سا لفظ بن رہا ہے؟ ہدیجتن۔ ہدیجتن کس کو کہتے ہیں؟ تحفے کو، ہدیہ، گفٹ کو۔ آپ کو اوپر حمزہ کی اشکال نظر آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، حمزہ کی کوئی مختصر شکل نہیں ہوتی، حمزہ ہمیشہ اپنی مکمل شکل میں آتا ہے، لیکن یہ ان 3 حروف کے اوپر آتا ہے، الف، واو اور یا۔ ان 3 حروف کے اوپر حمزہ آتا ہے، تو اس کی آواز اگر حمزہ کے اوپر زبر آ جائے تو اس کی آواز آ ہوگی، زیر آ جائے تو ای، پیش آ جائے تو او۔ اسی طریقے سے اگر یہ واو کے اوپر جو حمزہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زبر آ جائے تو اس کی بھی آواز میں فرق نہیں آئے گا، واو سے آواز میں فرق نہیں آئے گا، واو کے اوپر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو آواز اس کی وہی رہے گی جو حمزہ کی آواز ہے۔ تو آپ کو یہ ان مثالوں میں 2 لائنوں میں جو لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ حمزہ کی سب آواز ہیں، اور حمزہ کبھی الف کے اوپر آیا ہوا ہے، یا کے اوپر اور واو کے اوپر۔ اسی طریقے سے نیچے جو آپ کو ہا کی شکل نظر آ رہی ہے، سب سے پہلی شکل ہا کی مکمل شکل ہے۔ ہا کی مکمل شکل گول ہوتی ہے۔ جب ہا کسی لفظ کے شروع میں آ جائے، جیسے ہدیجتن کے شروع میں آیا ہے، تو ہا کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو دوسرے نمبر پہ نظر آ رہی ہے۔ اس سے اگلی جو تیسرے نمبر پہ شکل ہے، وہ ہا کی درمیانی شکل ہے۔ جب ہا کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، اور جب ہا کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری مثال میں نظر آ رہی ہے۔ اگلا حرف ہم پڑھیں گے عین اور حا۔ عین، حا۔ عین اور حا کا مخرج کیا ہے، یعنی اس کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ عین اور حا حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ کہاں سے ادا کیا جاتا ہے؟ حلق کے درمیانی حصے سے۔ اب آپ میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ عین اور حا کی آواز کی میں ادا کر رہی ہوں، آپ میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ عین، ع، 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 حا، 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 حا۔ عین، ع، عین سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ علم۔ علم، علم کہتے کسے ہیں؟ جھنڈے کو۔ آگے آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلی شکل عین کی مکمل شکل ہے، دوسرے نمبر والی جو شکل ہے وہ عین کی مختصر شکل ہے، اور شروع والی شکل ہے جب عین کسی لفظ کے شروع میں آ جائے، جیسے علم کے شروع میں آیا ہوا ہے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر والی جو شکل ہے وہ عین کی درمیانی شکل ہے، جب عین کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو عین کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے، اور جب عین کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری مثال میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے حا کہ میں نے آپ کو مخرج کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے حلق کے، تو اس سے کیا لفظ بن رہا ہے؟ حجر۔ حجر، حجر کس کو کہتے ہیں؟
پتھر کو. ہا کی سب سے پہلی شکل ہا کی مکمل شکل ہے. دوسری نمبر والی شکل ہا کی ابتدائی شکل ہے. جب ہا کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے حجر ان کے شروع میں آیا ہوا ہے. ہا جب کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس سے اگلی والی شکل جو ہے وہ ہا کی ہے جب ہا کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے. اور ہا جب کسی لفظ کے آخر میں آ جاتا ہے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری والی مثال میں نظر آ رہی ہے. اگلے دو حروف دیکھیے. اگلے دو حروف ہیں غین، خا. آخری دو حروف حلقی جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ غین، خا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ غین اور خا کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے، یعنی اس کا مخرج کیا ہے. تو غین اور خا حلق کے آخری حصے سے ادا کیا جاتا ہے. حلق کا آخری حصہ وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے. حلق کا آخری حصہ وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، وہاں سے غین اور خا ادا کیا جاتا ہے. تو چلیے میرے ساتھ اس کی مشق کریں. غین اور خا کی ہم آواز ادا کرتے ہیں. غین، غا، 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 خا، 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 خا. تو غین سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ غارن. غارن کس کو کہتے ہیں؟ غار کو. آپ کو آگے تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے. سب سے پہلی شکل غین کی مکمل شکل ہے. اس کے بعد جو شکل ہے وہ غین کی ابتدائی اور مختصر شکل ہے. جب غین کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے غارن میں بھی لکھی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے اگلی جو مثال میں غین کی شکل ہے وہ جب غین کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل ایسے ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے. اور جب غین کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو بالکل شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری والی مثال میں نظر آ رہی ہے. اور آخری حرف خا، جس کے بعد ابھی ہم نے اس کے مخرج کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اسے لفظ کیا بن رہا ہے؟ خاشبن. خاشبن. خاشبن کس کو کہتے ہیں؟ لکڑیوں کو. آگے آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے. تو پیارے بچوں، آخر میں خا کی مکمل اور مختصر اشکال لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلی شکل خا کی مکمل شکل ہے اور دوسرے نمبر والی جو شکل ہے وہ خا کی مختصر شکل ہے. جب خا کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو دوسری مثال میں نظر آ رہی ہے. اس سے اگلی شکل خا کی درمیانی شکل ہے. جب خا کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. اور جب خا کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری والی مثال میں نظر آ رہی ہے. تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی تھا. آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، بار بار اس کی دہرائی کرنی ہے. ان حروف کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ 6 حروف ہیں اور ان 6 حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی، کیونکہ یہ حلق سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں. ان 6 کے 6 حروف میں سے 2 حروف کو موٹا پڑا جاتا ہے جو کہ آپ کو ریڈ کلر میں نظر بھی آ رہے ہیں. غین اور خا، یہ 2 حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. ان کو آپ نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے. تو ان 6 حروف کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے. میں آپ کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر کے بتا رہی ہوں ان کی آواز کے بارے میں بھی. سب سے پہلا حرف حلقی ہے. سب سے پہلا حرف ہے حمزہ. حمزہ کی آواز آ. اناناس، ہا، ہا. ہدیجۃ، عین، ع. علم، ح، ح. حجر، غین، غا. غار، خا، خا. خشب. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.